وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہندو مسلم نفرت پھیل جائے، حالانکہ پھیل نہیں رہی، صرف سیاسی کھیل ہے یہ۔ دو چار اس طرح کے لوگ ہیں جو نفرت پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ بی بی سی نے اپنی ایک رپورٹ میں بڑا چبھتا ہوا سوال کیا، چبھتا ہوا سوال بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں سوال کیا اور کہا کیا ہندوستان میں ریپ کے مجرموں کی آؤ بھگت معمول بنتی جا رہی ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بی بی سی۔ مسلمان تو اللہ سے ڈرتا ہے، کسی انسان سے نہیں ڈرتا، نہ مسلمان مرنے سے ڈرتا ہے، نہ مسلمان کسی چیز سے ڈرتا ہے، وہ تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ تو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ تو اللہ سے ہی دعا کرتا ہے، وہ یقین رکھتا ہے کہ حالات بدلیں گے، اللہ بدلے گا۔ 600 سال پہلے کی مسجد ہے گیان واپی مسجد، کم از کم اکبر سے بھی پہلے کی مسجد ہے وہ، مغلوں سے بھی پہلے کی، بابر سے بھی پہلے کی مسجد ہے وہ، 600 سال پرانی مسجد ہے گیان واپی مسجد۔ جو ضلع مجسٹریٹ ہے، جج ہے، اس نے فیصلہ دیا اور پوجا کی اجازت دینے والی اپلیکیشن کو منظور کرنے کی لیے ہری جھنڈی دے دی۔ اس سے پہلے وہاں کا سروے کرایا، وضو خانہ بند کرا دیا۔ گیان واپی مسجد کے لیے جو بھی اس نے فیصلہ کیا عجیب و غریب ہے بالکل۔ جو فیصلے کو پڑھ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کیا چوچو کا مربع لگ رہا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ 1991 کا جو ایکٹ ہے ہماری بھارت کی پارلیمنٹ نے بنایا ہے، جس میں عبادت گاہوں کا تحفظ ہے۔ 1947 میں جو عبادت گاہیں جیسی تھیں ویسے ہی رہنا چاہیے، عبادت گاہوں کا ریلیجس کریکٹر بدلنا نہیں چاہیے۔ جو کچھ ہے وہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر مسجد میں ایک طرف کہیں پوجا ہوگی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کہتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھیں، پوجا کرنے والے پوجا کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح کی سوچ۔ یہ جب سروے ہو رہا تھا، اپلیکیشن ڈالی گئی تھی، تو یہ اپلیکیشن اس کے ملتی جلتی یہ اپلیکیشن اس طرح کا کیس جو ہے سپریم کورٹ میں گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ والوں نے پھر اس کو بنارس کورٹ کے پاس بھیج دیا۔ حالانکہ اگر سپریم کورٹ چاہے تو ایسے کیسوں کے اوپر روک لگا سکتا ہے، سپریم کورٹ کا پورا اختیار ہے۔ چونکہ آپ کو یاد ہوگا بابری مسجد کے مقدمے میں 1991 کے ایکٹ کا حوالہ دیا ہے سپریم کورٹ نے۔ 1991 کا جو ایکٹ ہے عبادت گاہوں کو حفاظت دینے والا، ایسا نہیں ہے بند کمرے میں بیٹھ کے بنا ہو، اس کے لیے پورا سپریم کورٹ نے اس کا حوالہ دیا ہے بابری مسجد کے کیس میں۔ لیکن آج تو بس ایسا لگتا ہے کہ اصل میں جج تو جنتا ہے، پبلک۔ اب آج کل جج جو ہے نا وہ جج نہیں رہے، بلکہ آج کل کی جو پبلک ہے، جنتا، وہ جج بن گئی۔ یا یوں کہیے کہ آج کل کا جو میڈیا ہے وہ جج بن گیا، اور جج تو بیچارہ ایسے ہی ہے، بس لکھنے والا، فیصلے تو یہی لوگ کرتے ہیں۔ اس سے آپ یہ سمجھیے کہ اگر عدالت یا اگر حکومت یا اگر انتظامیہ یا اگر میڈیا اگر چاہے، حالات ذرا سی دیر میں بدل سکتے ہیں، امن ہو سکتا ہے۔ بھارت کی جنتا ماننے کو تیار ہے، لیکن اس طرح کی چیزوں سے جو بڑھاوے مل رہے ہیں، تو ہمارا تو مطالبہ یہی ہے کہ جو 1991 کا ایکٹ ہے اس پر عمل کیا جائے، اور سپریم کورٹ اس کے بارے میں ایکشن لے، اور ہائی کورٹ میں اگر یہ کیس جاتا ہے یا سپریم کورٹ میں، تو وہاں سے مسلمانوں کو انصاف ملے۔ عدالت کے معاملے میں ہم دخل نہیں دیں گے، عدالت جانے وہ جانے، لیکن پرانی مسجد ہے نا، آپ یہ بات نوٹ کر لیجئے، مسلمانوں نے کبھی کسی مندر کو یا گردوارے کو یا کسی چرچ کو گرا کر مسجد نہیں بنائی، الگ جگہ پر مسجد بنائی، کبھی کسی۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تمہارے لیے تمہارا مذہب، میرے لیے میرا مذہب۔ ہمارا مذہب کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے،
ٹھیک ہے، آپ اپنے جیسی عبادت کرو، میں اپنے طریقے پہ عبادت کروں۔ تو لوگ جو ہے نا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور یہاں کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو مٹانے کے لیے نا اس طرح کا زہر پھیلا رہے ہیں، سماج کے اندر اس طرح کا زہر پھیلا رہے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہندو مسلم نفرت پھیل جائے، حالانکہ پھیل نہیں رہی، صرف سیاسی کھیل ہے یہ۔ دو چار اس طرح کے لوگ ہیں جو نفرت پھیلانا چاہ رہے ہیں، ورنہ نفرت پھیل نہیں رہی۔ میں ابھی 3-4 دن پہلے اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے ہندو بھائیوں کا کوئی جلوس نکل رہا تھا وہاں سے، کوئی مذہبی جلوس ہمارے ہندو بھائیوں کا، اور وہاں کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا تھا محلے میں، تو جنازہ بھی جانا تھا، جلوس بھی جانا تھا۔ ہمارے ہندو بھائیوں نے یہ طے کیا کہ ہم جلوس بعد میں نکالیں گے، پہلے مسلمان بھائی کا جنازہ نکل جانے دو۔ ابھی 3-4 دن پہلے میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے اپنا جلوس لیٹ کر دیا، پہلے مسلمان بھائی کا جنازہ نکل جانے دو۔ تو جو ہمارے ملک میں جو ایک سامپردائک صدبھاؤ ہے نا، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، محبت، پیار، وہ ہے موجود۔ ابھی جب تعزیے نکل رہے تھے، میں پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر، بریلی میں یا کسی جگہ پر کوئی تعزیہ نکل رہا تھا، اور اس جلوس کے اندر آگ لگ گئی۔ برابر میں کوئی ہندو گھر تھا ہمارے ہندو بھائی کا، انہوں نے اپنے گھر سے پانی ڈال کے اس آگ کو بجھا دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جلوس مسلمان کا، تعزیے کا جلوس، اور پانی ڈالنے والے، آگ کو بجھانے والے ہمارے ہندو بھائی۔ یہ بھی میں نے اخبار میں پڑھا تھا۔ کووڈ کے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے ایک دوسرے کی کتنی مدد کی، اور لاکھوں مثالیں ہماری اس طرح کی ہیں۔ اور یہ جو آپ فتح پوری مسجد دیکھ رہے ہیں، خود یہ مسجد جو ہے یہ آپ کو بہت ساری مثالیں پیش کرتی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے 1980 کے بعد کا زمانہ تھا، دلی میں ان دنوں میں کچھ فساد ہو رہے تھے، جھگڑے ہو رہے تھے، کچھ کسی وجہ سے ہو رہے تھے۔ تو ان دنوں میں ہم اسی گلی میں رہتے تھے جب، تو اس گلی کے شیو مندر کے جو لوگ تھے، جیسے RWA ہوتا ہے نا، تو ایک سیوا سمیتی بنی ہوئی تھی گلی کی، تو کئی لوگ جمع ہوئے، تو انہوں نے سب نے کہا کہ امام صاحب آپ کے ہوتے تو کوئی پردھان اچھا لگتا نہیں، آپ ہی پردھان بنو۔ تو گلی کا پردھان مجھے بنا دیا۔ ہم میٹنگ کرتے رہے، کبھی مندر میں جا کے، کبھی گھر میں، کبھی فتح پوری میں۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے امام صاحب ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، اگر کوئی بھی حالات خراب ہوں گے ہم تو مسجد میں آ جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہماری ہندو بہنیں ایسا کہتی تھی، اور آج بھی ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں امام صاحب ہمیں کوئی فکر نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی حالات ہوں گے ہم تو مسجد میں آ جائیں گے، اور آپ کی مسجد میں بہت جگہ ہے، ہم تو رہ لیں گے۔ میں نے کہا آ جاؤ، تمہاری مسجد ہے۔ تو ہماری جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ آج بھی اگر وہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، یاد دلاتے ہیں کہ امام صاحب ہمیں یاد ہے کہ جب آپ ہمارے پردھان تھے، جب آپ ہمارے گلی میں آتے تھے، ہمیں یاد ہے، آج بھی یاد رکھتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے بھی اس طرح کی بہت سارے مثالیں ہوں گی۔ تو جو فتنہ پھیلانے والے ہیں نا، وہ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، وہ ہمارے مذہب کا، اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ رہے۔ کس کا بگاڑ رہے ہیں؟ ہمارے دیش کا، ہمارے بھارت کا نقصان کر رہے ہیں۔ گنگا جمنی تہذیب جو ہے نا، جو قومی یکجہتی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، سامپردائک صدبھاؤ، یہ دیش کی شان ہے۔ آپ دیکھیے نا، میں دیکھ رہا تھا وہ جو بلقیس بانو کیس ہے، جس میں گجرات میں جو اس کے ساتھ ریپ ہو گیا تھا اور ان کا کئی عورتوں کا مرڈر ہو گیا تھا، تو آپ نے سنا کہ گجرات حکومت نے ان کے مجرموں کو چھوڑ دیا، اور ان کا سواگت ہوا اور ان کے ہار ڈالے گئے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ BBC نے اپنی ایک رپورٹ میں بڑا چبھتا ہوا سوال کیا، چبھتا ہوا سوال BBC نے اپنی رپورٹ میں سوال کیا اور کہا کیا ہندوستان میں ریپ کے مجرموں کی آؤ بھگت معمول بنتی جا رہی ہے؟
کون کہہ رہا ہے؟ BBC۔ کیا ہندوستان میں ریپ کرنے والے مجرموں کی آؤ بھگت معمول بنتی جا رہی ہے؟ دیش کو بدنام کون کر رہے ہیں؟ دیش کا نقصان کون کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو فتنہ پھیلانے والے ہیں۔ یہ سب سیاسی کھیل ہیں، مسلمانوں کو اس سے کوئی پریشانی ہونے والی نہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، وہ بھی باہر کی تنظیم ہے، باہر کے سارے رپورٹر موجود ہیں۔ گیانواپی مسجد کا جو فیصلہ آیا، میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر BBC کا رپورٹر کھڑا ہوا رپورٹنگ کر رہا تھا۔ OIC نے، USCIRF نے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اور دوسری تنظیموں نے جو باہر کی تنظیمیں ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم تو یہی کہیں گے کہ مسلمانوں کو اپنا ڈر نہیں ہے، ہمارے مذہب اسلام کو بھی ڈر نہیں ہے۔ ہمیں دکھ یہ ہے کہ یہ لوگ بھارت کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سامپردائک صدبھاؤ بنے، پیار و پریم بنے، ہم لوگ سب مل جل کر رہیں۔ ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم کسی انسان سے نہیں ڈرتے۔ مسلمان تو اللہ سے ڈرتا ہے، کسی انسان سے نہیں ڈرتا۔ نہ مسلمان مرنے سے ڈرتا ہے، نہ مسلمان کسی چیز سے ڈرتا ہے۔ وہ تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ تو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ تو اللہ سے ہی دعا کرتا ہے۔ وہ یقین رکھتا ہے کہ حالات بدلیں گے، اللہ بدلے گا، اور جو بھی حالات ہوں گے وہ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ لیکن آج میں آپ سے کہوں گا کہ ہمیں حالات بدلیں گے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھیے، نیک بنیے، اپنے بچوں کو نیک اور نمازی بنائیے، تسبیح ہاتھ میں لے کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریے، اچھے اخلاق والے بنیے، اچھی زبان بولیے، اچھی محبت کا برتاؤ کریے۔ جو میں آپ کو امریکن کی بات بتا رہا تھا، انہوں نے کوئی مذہب اسلام کی بہت اچھائیاں نہیں بتائی تھیں اس کو، صرف محبت سے بولے تھے، وہ اخلاق سے بولے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو اخلاق جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم میں لگانے کی اور دین میں لگانے کی ضرورت ہے، دونوں چیزیں، تعلیم بھی، ایجوکیشن، اور دین میں لگانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے، حالات انشاءاللہ خود بخود بدل جائیں گے۔